اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 221 ہمیں ابدان نے بیان کیا ہے، ان کو عبداللہ نے، ان کو یحییٰ بن سعید نے بتایا، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے سنا۔ باب پیشاب پر پانی بہانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے ایک ڈول کا حکم دیا، چنانچہ وہ ڈول اس کے پیشاب پر بہا دیا گیا۔ باب نمبر 59 بچوں کا پیشاب۔ حدیث نمبر 222 حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا۔ حدیث نمبر 223 حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تو اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا لیکن اسے دھویا نہیں۔ فائدہ، ان احادیث میں بچوں کے پیشاب کا حکم بیان ہوا ہے، اس میں شک نہیں کہ پیشاب بچے کا ہو یا بچی کا، دونوں ہی ناپاک ہے۔ البتہ حالات و ظروف کے پیش نظر بچے کے پیشاب کے متعلق تخفیف ہے۔ بچہ اگر پیشاب کر دے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، البتہ بچی کے پیشاب کو دھونا ہوگا، جیسا کہ مندرجہ ذیل احادیث میں اس کی صراحت منقول ہے۔ بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جائے اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے۔ باب نمبر 60 کھڑے ہوئے اور بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 224 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر سے گزر ہوا تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر آپ نے پانی مانگا تو میں پانی لے آیا، چنانچہ آپ نے وضو فرمایا۔ فوائد و مسائل۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس عنوان سے خاص حالات و ظروف کے پیش نظر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر اس لیے کر دیا ہے تاکہ دوسری صورت بھی پیش نظر رہے۔ بلا شبہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ پیشاب کرنے سے معمولی چھینٹے بھی کپڑوں اور بدن پر نہ آئیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان میں دونوں صورتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن احادیث صرف پہلی صورت سے متعلق بیان کی ہیں۔ شارحین نے اس کی متعدد توجیحات ذکر کی ہیں۔ ابن بطال نے لکھا ہے کہ جب احادیث سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ثابت ہوئی تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی اجازت بالاولیٰ ثابت ہو گئی، لہذا اس سے متعلقہ احادیث ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ علامہ عینی نے لکھا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا مشہور و متعارف تھا اور بیشتر لوگوں کا عمل بھی اس پر تھا، اس لیے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی احادیث کا حوالہ نہیں دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اصول میں سے ہے کہ جب کوئی روایت ان کی شرط کے مطابق نہ ہو تو اس کی طرف عنوان میں اشارہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کیا تو کہنے والوں نے کہا دیکھو آپ عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے نقل فرمایا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تراجم بخاری میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک امام موصوف کی غرض عقد باب سے صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے جواز کو بھی ثابت کیا جائے، گویا وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے جواز کے قائل ہیں اور ان کے نزدیک اس کا جواز صرف قعود بیٹھنے کے ساتھ مخصوص نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کی نہیں ثابت نہیں۔ اگر چھینٹے وغیرہ پڑنے کا امکان نہ ہو تو اس کے جواز میں کوئی شک نہیں۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو۔ اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، لیکن یہ روایت عبدالکریم بن ابی المخارق کی وجہ سے سخت ضعیف ہے، جس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت
بائیں الفاظ ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف بھی مروی ہے۔ چنانچہ زید بن وہب بیان کرتے ہیں میں نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن عمر، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منقول ہے۔ جن حضرات نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو مکروہ تحریمی یا تنزیہی لکھا ہے، ان حقائق کے پیش نظر ان کا موقف صحیح نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتائے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کی تصدیق نہ کرو، آپ تو بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ بظاہر یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی پیش کردہ حدیث کے معارض ہے۔ اس کے متعلق شارحین کا موقف حسب ذیل ہے۔ محدث ابو عوانہ اور ابن شاہین نے حدیث عائشہ کے پیش نظر حدیث حذیفہ کو منسوخ ٹھہرایا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات اپنے علم کے اعتبار سے کہی ہے۔ چنانچہ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ہی ہے، لیکن گھر کے علاوہ باہر کے عمل سے آپ مطلع نہ ہو سکیں۔ لیکن حضرت حذیفہ کبار صحابہ میں سے ہیں، لہٰذا گھر سے باہر ان کا مشاہدہ ناقابل تردید ہے۔ امام نسائی نے اپنی سنن میں اس موقف کے مطابق عنوان بندی کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک عنوان بائیں الفاظ قائم کیا ہے: الرخصۃ فی البول فی الصحراء قائمہ، آبادی سے باہر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز۔ اس کے تحت وہ حدیث حذیفہ لائق ہیں۔ دوسرا باب ان الفاظ سے قائم کرتے ہیں: البول فی البیت جالسہ، گھر میں بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ اس کے تحت حدیث عائشہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عام عادت کی نشاندہی فرمائی ہے۔ مخصوص حالات میں اگر اس کے برعکس ہوا ہے تو اس کے منافی نہیں۔ مخصوص حالات حسب ذیل ہو سکتے ہیں: اس کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہ تھی، چونکہ وہ مخروطی شکل کا تھا، پیشاب کے آپ کی طرف لوٹ آنے کا اندیشہ تھا، اس بنا پر آپ نے کھڑے پیشاب سے فراغت حاصل کی۔ عرب کے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا درد کمر کا علاج تھا۔ ممکن ہے کہ آپ کو بھی کوئی شکایت ہو اور آپ نے بطور علاج ایسا عمل کیا ہو۔ اس سلسلے میں کچھ ضعیف روایات مروی ہیں، لیکن اس سلسلے میں بے تکلف بات یہ ہے کہ بیان جواز کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ بوقت ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چندہ حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کے چھینٹوں سے جسم یا کپڑے آلودہ نہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ واللہ اعلم۔ باب نمبر 61 اپنے ساتھی کے قریب اور دیوار کی آڑ میں پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 225 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں خود کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ ہم جا رہے ہیں، آپ کسی قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر گھورے پر پہنچے جو ایک دیوار کی پشت پر تھا، اور آپ وہاں اس طرح کھڑے ہوئے جس طرح تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، پھر پیشاب کیا، پھر آپ کے قریب سے ہٹ گیا، آپ نے اشارے سے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تاآن کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ باب نمبر 62 کسی قوم کے گھورے پر پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 226 حضرت ابو وائل سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیشاب کرنے کے معاملے میں بہت تشدد سے کام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو متاثرہ کپڑے کو کاٹ دیتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاش وہ ایسا تشدد نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کے گھورے پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ باب نمبر 63 خون کا دھونا۔ حدیث نمبر 227
حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا بتائیے ہم میں سے اگر کسی عورت کو حیض آئے اور کپڑے کو لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اسے کھرچ ڈالے، پھر پانی ڈال کر رگڑے اور دھو ڈالے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 228 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول میں ایسی عورت ہوں کہ اکثر مستحاضہ رہتی ہوں اور اس کی وجہ سے پاک نہیں ہو سکتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، نماز مت چھوڑو، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں، پھر جب تیرے حیض کا وقت آ جائے تو نماز چھوڑ دے اور جب وقت گزر جائے تو اپنے بدن و کپڑوں سے خون دھو کر نماز ادا کر۔ حشام نے کہا میرے والد عروہ بن زبیر نے کہا آپ نے فرمایا پھر ہر نماز کے لیے وضو کر حتیٰ کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے۔ باب نمبر 64 منی کا دھونا اور اسے کھرچ ڈالنا، نیز جو رطوبت عورت سے لگ جائے اس کا دھونا۔ حدیث نمبر 229 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کے اثرات کو دھو ڈالتی تھی اور آپ انہی کپڑوں میں نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے جبکہ پانی کے دھبے آپ کے کپڑے میں باقی ہوتے نظر آتے تھے۔ حدیث نمبر 230 حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا جس کپڑے کو منی لگ جائے تو وہ کیسے پاک کیا جائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں سے منی دھو ڈالتی، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور دھونے کے نشان یعنی پانی کے دھبے کپڑے پر باقی رہ جاتے۔ فائدہ منی نجس ہے، اس کی نجاست کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ قرآن کریم میں اسے ماء مہین حقیر پانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کسی پاکیزہ چیز کے متعلق یہ انداز اختیار نہیں کیا جاتا۔ جب حدث اصغر کا سبب پیشاب ناپاک ہے تو حدث اکبر کا سبب منی بطریق اولیٰ ناپاک ہونا چاہیے۔ صحیح حدیث سے ازالہ منی کا ثبوت غسل، فرق، مسح، حد اور حق کے الفاظ سے ملتا ہے جو اس کی نجاست کے لیے واضح دلیل ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کے کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں نجاست کا اثر نہ دیکھتے تو ان میں نماز پڑھ لیتے۔ اس میں دو طرح سے منی کی نجاست پر دلیل لی گئی ہے۔ اسے ازی سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ حیض کو ازی کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منی ناپاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کی موجودگی میں نماز نہ پڑھنا بھی اس کے ناپاک ہونے کی دلیل ہے۔ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ کپڑے یا جسم پر منی کو بدستور باقی رکھا گیا ہو اور اس کا ازالہ نہ کیا گیا ہو۔ اگر یہ پاک ہوتی تو کم از کم بیان جواز کے لیے ایک مرتبہ تو اسے بدستور باقی رکھنے کا ثبوت ہوتا۔ حدیث الباب کے الفاظ کنتو اغسل الجنابہ بھی نجاست منی کی دلیل ہیں۔ اس پر علامہ کرمانی لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے نجاست منی پر استدلال صحیح نہیں، کیونکہ غسل منی نجاست کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی گزرگاہ نجس ہے یا بوجہ اختلاط رطوبت فرج ہے۔ علامہ عینی کہتے ہیں مستقر منی اور مستقر بول دونوں الگ الگ ہیں، اسی طرح ان کے مخرج بھی جدا جدا ہیں، لہٰذا گزرگاہ کے نجس ہونے کی بات بے دلیل ہے اور نجاست رطوبت فرج کا مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی استدلال مذکور کو کمزور نہیں کہہ سکتے۔